یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ اب آپ شبیر الزماں سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسمبلی انتخابات کے تیسرے اور حتمی مرحلے کی انتخابی مہم ختم ہونے میں محض 2 دن باقی۔ 40 اسمبلی حلقوں میں چناو مہم میں مزید تیزی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زرعی شعبے کو تقویت بخشنے کے لیے تحقیقی مشاہدات اور اختراعیت کو کسانوں کے کھیتوں تک پہنچانے کی ضرورت پر دیا زور۔ سیاحت کا عالمی دن آج۔ اقتصادیات اور ثقافتی گوناگونیت کو دوام بخشنے میں سیاحتی شعبے کے رول کو کیا گیا اجاگر۔ اور وزیر اعظم اتوار 29 ستمبر کو من کی بات کے 114ویں شمارے کے دوران کریں گے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے تیسرے اور حتمی مرحلے کی چناو مہم ختم ہونے میں اب جبکہ صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں، سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں، ان کے امیدواروں اور آزاد امیدواروں نے اپنی اپنی چناو مہم میں مزید تیزی لائی ہے اور وہ مختلف علاقوں میں چناو ریلیوں، روڈ شوز اور جلسوں کا انعقاد کر کے ووٹروں کے سامنے اپنی حکمت عملی اور منشور رکھ کر انہیں راغب کرنے کی جی توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے قومی سطح کے کئی اعلیٰ لیڈر بھی ان دنوں یوٹی کے مختلف اسمبلی حلقوں میں چناو مہم چلا کر اپنے اپنے پارٹی امیدواروں کے حق میں لوگوں سے ووٹ طلب کر رہے ہیں۔ کئی امیدوار گھر گھر جا کر چناو مہم چلانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اس مرحلے کے تحت 1 اکتوبر کو یوٹی کے 40 اسمبلی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے، جن میں جموں ضلع کی 11، سانبا کی 3، کٹھوا کی 6، ادھمپور کی 4، بانڈی پورہ کی 3، بارہمولہ کی 7 اور کپواڑہ کی 6 نشستیں شامل ہیں۔ چناؤ کے احسن اور پرامن انعقاد کے لیے سلامتی سمیت تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ مختلف ضلعوں کے ضلع چناؤ آفیسر مختلف علاقوں کا دورہ کر کے چناؤ انتظامات کا برسر موقع جائزہ لے رہے ہیں۔ تمام پولنگ مراکز پر ہر طرح کی بنیادی سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور پولنگ عمل کی نگرانی کے لیے پولنگ مراکز کو ویب کاسٹنگ کے ذریعے سے جوڑا جا رہا ہے تاکہ رائے دہندگان کو اپنے آئینی حق کا استعمال کرنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بی جے پی کے کئی سینئر لیڈر اور مرکزی وزراء نے جموں میں اپنے پارٹی امیدواروں کے حق میں آج بھی چناو مہم جاری رکھی۔ ان لیڈروں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت نے جموں کشمیر میں ترقیاتی منظرنامے کو دوام بخشنے کے لیے کافی کچھ کام کیا ہے۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے آج جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی سرکار نے جموں کشمیر میں کئی ترقیاتی پروجیکٹ عملائے ہیں جن کی بدولت یوٹی کے ترقیاتی منظرنامے میں مثبت تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی جموں کشمیر کا اسٹیٹ ہوڈ بحال کرنے کے لیے وعدہ بند ہے، جس کا وعدہ ملک کے پارلیمنٹ میں کیا گیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ اسمبلی انتخابات میں یوٹی کے عوام سوچ سمجھ کر اپنے حق کی رائے دہی کا استعمال کریں۔ آج جموں نارتھ، ادھمپور اور وجے پور میں متعدد چناؤ جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ایسے عناصر کو مسترد کریں جو عوام کو اپنی من کی سیاست کے لیے تقسیم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بی جے پی پر الزام لگایا کہ اس نے جموں کشمیر کو اقتصادی بدحالی میں دھکیل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ہمیشہ لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرتی رہے گی۔ دریں اثنا نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے درگاہ حضرت بل میں حاضری دی اور وہاں لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے مسائل سنے۔ کپواڑہ ضلع کو جموں کشمیر کے سیاسی منظرنامے میں ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ یہ ضلع 6 اسمبلی نشستوں پر مشتمل ہے۔ ان سبھی نشستوں پر آخری مرحلے کے تحت 1 اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ضلع میں چناوی ماحول ہر گزرتے دن کے ساتھ گرم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تفصیلی رپورٹ کے ساتھ کپواڑہ سے ہمارے نمائندے۔ کپواڑہ ضلع میں کرنا، ترہگام، کپواڑہ، لولاب، ہندواڑہ اور لنگیٹ سمیت کل 6 اسمبلی نشستیں ہیں۔ 2022 کی حد بندی کے دوران ترہگام کو کپواڑہ اسمبلی سیگمنٹ سے نکال کر نئی اسمبلی نشست بنایا گیا ہے، جبکہ ہائے ہما، کلاروس اور لولاب کے کچھ علاقوں کو الگ کر کے کپواڑہ اسمبلی نشست کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ کرالپورہ کے کچھ علاقوں کو کرنا اسمبلی حلقے کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ ضلع کی 6 اسمبلی نشستوں میں کل 5,42,458 ووٹران
ووٹران ہیں، جن میں 2,71,601 مرد ووٹر، 2,70,847 خواتین ووٹر جبکہ 10 تیسری جنس کے ووٹر ہیں۔ لنگیٹ اسمبلی نشست میں سب سے زیادہ 1,20,493 ووٹران ہیں، جبکہ کرنا اسمبلی حلقے میں سب سے کم 58,009 ووٹران ہیں۔ کپواڑہ ضلع کی 6 اسمبلی نشستوں میں کل 622 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں، جن کی 525 پولنگ اسٹیشن لوکیشنز ہیں۔ 2014 کے اسمبلی الیکشن کے دوران ضلع میں پولنگ کی شرح 71.48% تھی، جبکہ 2014 کے لوک سبھا الیکشن میں ضلع میں پولنگ کی شرح 63.48% تھی۔ اسی طرح حالیہ 2024 کے لوک سبھا الیکشن کے دوران کپواڑہ ضلع میں پولنگ کی کل شرح 65% رہی۔ کپواڑہ ضلع کی 6 اسمبلی نشستوں پر کل 75 امیدوار مقابلہ کر رہے ہیں، جن میں 72 مرد اور 3 خواتین امیدوار شامل ہیں۔ لنگیٹ اسمبلی حلقے میں سب سے زیادہ 21 امیدوار اپنی سیاسی قسمت کو آزما رہے ہیں، جبکہ ہندواڑہ کانسٹیچوئنسی میں سب سے کم 8 امیدوار سیاسی میدان میں ہیں۔ کپواڑہ ضلع میں 30 اسپیشل پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں، جن میں جسمانی طور ناخیز عملے کی طرف سے چلائے جا رہے 6 پولنگ مراکز، نوجوان عملے کی طرف سے چلائے جانے والے 6 پولنگ مراکز، 6 گرین پولنگ مراکز، 6 خواتین کے لیے پنک پولنگ مراکز اور یونیک قسم کے 6 پولنگ مرکز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ تار بندی کی دوسری طرف 9 پولنگ مراکز موجود ہیں۔ کپواڑہ ضلع میں تیسرے مرحلے کے تحت 1 اکتوبر کو ووٹنگ ہو رہی ہے، جس کے لیے ضلع انتظامیہ نے سبھی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ضلع میں سیاسی پارٹیوں کی طرف سے مہم ان دنوں زوروں پر ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے رنگ برنگے جھنڈے دلچسپ مناظر پیش کر رہے ہیں۔ ضلع کے مختلف علاقوں میں بڑی بڑی ریلیاں اور روڈ شو نکالے جا رہے ہیں۔ ضلع میں شفاف اور پرامن انتخابات کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ادھر ضلع بانڈی پورہ میں بھی 1 اکتوبر کو تیسرے مرحلے کے تحت ووٹ ڈالے جائیں گے۔ تینوں اسمبلی حلقوں پر مشتمل اس ضلع میں ووٹروں کی کل تعداد 2,59,000 ہے۔ ضلع میں ووٹروں کی سہولت کے لیے 312 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں، جن میں 46 شہری علاقوں جبکہ 266 دیہی علاقوں میں قائم کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آکاش وانی سری نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے فصلوں کی پیداواریت بڑھانے نیز کسانوں تک بروقت جدید ٹیکنالوجی پہنچانے کے لیے زرعی شعبے کو جدیدیت سے ہمکنار کرانے اور دیر پا زرعی طور طریقے اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ راج بھون جموں میں سکاسٹ جموں کی 20ویں یونیورسٹی کونسل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے سائنسدانوں سے تاکید کی کہ وہ تحقیقی مشاہدات اور اختراعیت کو لیبارٹریوں سے کھیتوں تک پہنچانے میں اپنا کلیدی رول ادا کریں تاکہ زرعی شعبے کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ کسانوں کے معیار حیات میں بھی بہتری لائی جا سکے۔ کونسل نے یونیورسٹی کے تدریسی و تحقیقی کام سے جڑے معاملات پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران یونیورسٹی کی طرف سے NAHEP کے تحت حاصل کی گئی پیش رفت کی ستائش کی گئی۔ سکاسٹ جموں کے وائس چانسلر ڈاکٹر BN ترپاٹھی نے یونیورسٹی کی کارکردگی کا تفصیلی خاکہ پیش کیا۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈلو کے علاوہ کئی دیگر سینئر آفیسر بھی موجود تھے۔ دنیا بھر میں آج سیاحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ لوگوں کو جوڑنے اور معیشتوں کو تقویت بخشنے میں سیاحت کے رول کو اجاگر کرنے کے لیے ہر سال 27 ستمبر کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے سیاحت اور امن۔ مستقبل کی نسلوں کے لیے زیادہ پائیدار اور مساویانہ سیاحتی صنعت کو فروغ دینا بھی اس کا مقصد ہے۔ اس دن کی مناسبت سے آج ملک بھر میں تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ نے نئی دلی میں سیاحت کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاحت انسانیت کے رشتے کو مستحکم کرتی ہے، جس کی اس وقت شدید ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا امن کی خواہاں ہے۔ انہوں نے عالمی یوم سیاحت کو عالمی اقتصادی ترقی، سماجی ترقی اور ثقافتی تبادلے پر سیاحت کے گہرے اثرات کو اجاگر کرنے والا دن قرار دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سیاحت کے عالمی دن کے موقع پر دنیا بھر کے لوگوں کو کشمیر آ کر یہاں کی قدرتی خوبصورتی اور مناظر سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں LG نے کہا کہ دنیا بھر سے لوگ کشمیر آئیں اور زمین پر جنت جموں کشمیر کی خوبصورتی، بھرپور ثقافتی ورثے اور مہمان نوازی سے محظوظ ہو جائیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کو دن میں 11 بجے آکاش وانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ان کا 114واں ماہانہ ریڈیو پروگرام ہوگا، جبکہ نریندر مودی کے مسلسل تیسری مدت کے لیے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا چوتھا ریڈیو پروگرام ہوگا۔ یہ پروگرام آکاش وانی اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورک پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔
जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले सालाना नवरात्र त्यौहार के सिलसिले में तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया। इस त्यौहार के इफ्तिताह में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें जम्मू कश्मीर की सकाफती गूनागूनियत की अक्कासी की जाएगी। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने इस साल जून महीने में रियासी ज़िले में एक बस पर हुए दहशतगर्दाना हमले की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर आज रियासी ज़िले में मुतअद्दिद मकामात पर तलाशी कार्रवाई अमल में लाई। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि यह तलाशी कार्रवाई आज सुबह शुरू होकर दिन भर जारी रही। वाज़ेह है कि जब दहशतगर्दों ने इस बस पर हमला किया था, उस वक्त ये बस श्रद्धालुओं को लेकर शिव खोड़ी मंदिर से वापस आ रही थी। अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 23.7 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30.4 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 21.3 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 21 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। असम्बली इंतखाबात के तीसरे और हतमी मरहले की इंतखाबी मुहिम खत्म होने में महज 2 दिन बाकी। 40 असम्बली हलकों में चुनाव मुहिम में मजीद तेजी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ज़राई शोबे को तक़वियत बख्शने के लिए तहकीकी मुशाहिदात और इख्तिराइयत को किसानों के खेतों तक पहुँचाने की ज़रूरत पर दिया जोर। सियाहत का आलमी दिन आज इक्तिसादियात और सकाफती गूनागूनियत को दवाम बख्शने में सियाहती शोबे के रोल को किया गया उजागर। और वज़ीर आज़म इतवार 29 सितंबर को मन की बात के 114वें शुमारे के दौरान करेंगे लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।